بنو عامر بن صعصع کا وفد. اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل بھی تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے. یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے. عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں. نمبر 1، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے، یعنی شہر آپ کے اور صحرا میرے. نمبر 2، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں. نمبر 3، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا، یعنی جنگ کروں گا آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی، اے اللہ عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے. ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی. بالش نے منع کہا، یعنی کہ پوری نہیں نکالی، مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا. یہ تھی اللہ کو پکارنے کا انسٹنٹ جواب. یعنی کہ مل کے انہوں نے سازش کی تھی آپ کو قتل کرنے. ایک بات کر رہا ہے اور ایک پیچھے ہو کر تلوار نکالنے لگا ہے. اب اس کو تلوار چلانے سے کون روک سکتا تھا اس وقت میں؟ صرف اللہ. جیسے پیچھے بھی ایک واقعہ آپ نے پڑھا تھا نا، کہ وہ شخص تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا جب آپ تنہا درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے کون کافی ہے؟ میرا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس دعا کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تو ماں باپ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے دشمنوں کے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا، اسی کے گھر میں سو گیا. اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی. اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، لمپ، اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ، یعنی میں یہاں نہیں مرنا چاہتا. چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا. ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے. اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ بجلی بھیجتا ہے پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے. اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، یا اس حال میں کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان پر بجلی آ پڑتی ہے، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے. ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت موئلہ بن جمیل نے روایت کیا ہے. یعنی ان دونوں کے ساتھ راستے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ انہوں نے روایت کیا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کی عمر 20 سال تھی. انہوں نے بیعت کی، آپ کا دانا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لے لی، یعنی قبول کر لی، اپنے لیے نہیں، یعنی چونکہ صدقات لوگ آپ کے پاس لاتے تھے اس لیے اسی سینس میں. اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے. انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبانوں والا کہا جاتا ہے، کہ ان کو اللہ نے گویا 2 زبانیں دی ہیں. بنو حنیفہ کا وفد، یہ وفد 9 ہجری میں آیا. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے، 17. یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے، براہ راست ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے. پھر خدمت نبی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. مزید کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا. یہ توفیق کی بات ہوتی ہے نا، کہ مدینہ پہنچ کر بھی وہاں نہ پہنچا، اور کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا. اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں.
آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے، نہیں جیسے تنگ ہوتی نا چوڑی، اس طرح کی محسوس ہوا. آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد دو کذاب ہوتا پرلے درجے کے جھوٹے، انتہائی جھوٹے، مبالغہ کا صیغہ ہے. دو کذاب نمودار ہوں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ حضرت ثابت بن قیس تھے. آپ مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا. آپ نے اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے، لیکن اپنے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو میں تمہیں نہ دوں گا. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی. تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے. اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. ثابت بن قیس کا آپ کو معلوم ہے سورۃ الحجرات میں ان کا ذکر ہوتا ہے. جب یہ نازل ہوئی تھی نا کہ جن کی آوازیں بلند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو ان کو اس بات کی وارننگ دی گئی تھی کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور روتے تھے کہ میرا والیوم اونچا ہے آپ کی آواز سے. لیکن اللہ نے اس کا ایک پرپز رکھا تھا. وہ جان بوجھ کر اور بدتمیزی کے ساتھ اونچے نہیں بولتے تھے یا ان کے اندر روڈنس نہیں تھی، لیکن قدرتی طور پر کچھ لوگ جتنا بھی زور لگائیں تو وہ ایک خاص سرٹن لمٹ سے آگے اونچا نہیں بول سکتے، اور کچھ لوگ اپنے نارمل سپیڈ میں بولیں تو ان کی آواز اونچی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے نہیں ہو. وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا. اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا. چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاعت مقفع کلام یعنی پوئٹری کی قسم گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا کہ قوم اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتی. ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، یعنی وہ ابھی فتنے میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی. آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجے. ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں. مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا. اس کا قاتل وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر جن کے نام اس لسٹ میں تھے جن کو قتل کیا جانا تھا، لیکن بعد میں ان کو معاف کر دیا گیا تھا، امان دے دی گئی تھی. تو اب انہوں نے اپنے اس گناہ کا کفارہ کیسے کیا؟ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اسود عنسی تھا. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اسود عنسی کا ظہور اور قتل. یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود عنسی ظاہر ہوا. وہ اپنی نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا. اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا. صنعاء جو ہے وہ یمن کا دارالخلافہ ہے. پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا. اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اشعریین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ مصلحت سے کام لیا. یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا. پھر حضرت فیروز دیلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے ایک چال چلی جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا. پھر حضرت فیروز دیلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے ایک چال چلی جس کے نتیجے میں اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا. یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. اسود عنسی کے قتل کا واقعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے پیش آیا تھا. اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا، کیونکہ خط سے خبریں دیر سے پہنچتی تھی. اب دیکھیں کہ جو کام آج کل ہم انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں لیٹسٹ سہولت فراہم کی گئی تھی، بلکہ لیٹسٹ سے بھی ایڈوانس. اور وہ کیا تھی؟ وحی کے ذریعے. اکثر آپ نے دیکھا جہاں کوئی قتل ہو جاتا، جہاں صحابہ کے ساتھ کچھ ہوتا، تو آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی جاتی تھی.